الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات پڑھ دے بابا۔ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے مومنین احترام فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ چند مصروں سے آغاز کروں، قبلہ بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کا گھر بھی اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز بھی ہو گیا ہے کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھر دیے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جاں اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، کہ تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، ایک حرف بھی سیکھا نہیں ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامع تو بغیر آنکھ کے باصر، بے گوش کے سامع تو بغیر آنکھ کے باصر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب اسد صاحب سے کہ وہاں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بس جناب تشریف لے آئے، اس لیے زیادہ نہیں بھائی 1 منٹ، کیونکہ جناب تشریف لے آئے، اب وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کو مجلس پڑھنا ہوتی ہے۔ ایک قطعہ دیکھیں کہ تجھے سلام تیرے خاندان کو سلام، تجھے سلام تیرے خاندان کو سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام، خدا کا دین یوں بھی بہت پھولے پھلے، خدا کا دین یوں بھی بہت پھولے پھلے، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام، عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام، فلک کے چاند ستارے سلام کرتے ہیں، فلک کے چاند ستارے سلام کرتے ہیں، سمندروں کے کنارے سلام کرتے ہیں، جسے فرات کے دھارے سلام کرتے ہیں، جسے قرآن کے پارے سلام کرتے ہیں، ہم اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، ہم اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، زمانے والے اسی کو حسین کہتے ہیں، زمانے والے اسی کو حسین کہتے ہیں، وہ جس کا عالم انسانیت پائساں ہے، علی کا چین ہے، زہرا کا راحت جاں ہے، وہ جس کا نیزے پہ سر ہے، لبوں پہ قرآن ہے، ہم اسی بشر کو شہ مشرقین کہتے ہیں، زمانے والے اسی کو حسین کہتے ہیں۔ زمانے والے اسی کو حسین کہتے ہیں کہ اس شخصیت کا اسم گرامی حسین ہے، پانی بغیر سوکھا شجر جو ہرا کرے، اس شخصیت کا اسم گرامی حسین ہے،
پانی بغیر سوکھا شجر جو ہرا کرے، ایک وعدہ قرض تھا جو ادا کر گئے حسین، اسلام اب حسین کا قرضہ ادا کرے۔ ایک وعدہ قرض تھا جو ادا کر گئے حسین، اسلام اب حسین کا قرضہ ادا کرے۔ آئیے میں گزارش گزاروں جناب میزان صاحب سے کہ وہ آئے، اچھا میزان صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی خدائی کا سارا ذہن آیا ہے، خدا کی خدائی کا سارا ذہن آیا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین آیا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین آیا ہے۔ جان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو، جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو کہ قدم سنبھال کے رکھنا میرا حسین آیا ہے۔ صلوات۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہیں علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اس سے قبل میں استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب کو آواز دوں، چند مصرے بطور خاص، کیونکہ شمشیر تبرہ کے حوالے سے جو ہے محفل مجلس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ بطور خاص سماعت فرمائیے گا، بطور خاص سماعت فرمائیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تبرہ نہیں کرنا چاہیے، تبرہ نہیں کرنا چاہیے، تو قبلہ چار مصرے جناب نیر مجیدی صاحب کے کہ جب کہیں بھی بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں بھی بیٹھیے، جب کہیں بھی بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ جب کہیں بھی بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پہ تو لعنت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہیں خفا ان پہ تو لعنت کیجئے۔ اور باد سرکار چلی وقت، دیکھیں نیر بھائی کے مصرے پڑھو، نیر بھائی آ بھی گئے کہ باد سرکار چلی وقت کی رفتار غلط، باد سرکار چلی وقت کی رفتار غلط، تین سرکار بنی وہ بھی لگاتار غلط۔ باد سرکار چلی وقت کی رفتار غلط، تین سرکار بنی وہ بھی لگاتار غلط۔ ارے ہم انہی کو تو کہا کرتے ہیں ہر بار غلط جن کو زہرا نے کہا تھا سر دربار غلط۔ ہم انہی کو تو کہا کرتے ہیں ہر بار غلط جن کو زہرا نے کہا تھا سر دربار غلط، جن کو زہرا نے کہا تھا سر دربار غلط۔ اور نیر بھائی کو بلانے سے پہلے انہی کے چار مصرے اور سماعت فرما لیے۔ ایک قبلہ پروگرام تھا جس میں ہم اور ہمارے نیر مجیدی صاحب دونوں موجود تھے، اور واقعاً یہ نیر بھائی کی شاعری ہے کہ انہی نے ہم نے جملہ کہا اور اسی کے فوراً بعد نیر بھائی نے اس پہ شعر کہہ دیا۔ جملہ ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم صحاباؤں کو نہیں مانتے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سلمان جیسے صحاباؤں کو مانتے، عثمان جیسے صحاباؤں کو نہیں مانتے۔ تو نیر بھائی نے اسی ٹائم شعر کہا کہ حیدر کے فضائل سے پریشان ہیں جو نیر، ہم کرتے ہیں ہر ایسے پریشان پہ لعنت۔ حیدر کے فضائل سے پریشان ہیں جو نیر، ہم کرتے ہیں ہر ایسے پریشان پہ لعنت۔ اصحاب کے پہچاننے والوں کا ہے کہنا سلمان پہ صلوات ہو عثمان پہ لعنت۔ اصحاب کے پہچاننے والوں کا ہے کہنا سلمان پہ صلوات ہو عثمان پہ لعنت۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ چند مصرے اور سماعت فرما لیے بطور خاص جناب علی اصغر کے حوالے سے، خاص سماعت فرمائیے گا کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب،
یہ وہ خدمت ہے کہ جس کا نہیں دنیا میں حساب، مجلس حضرت شبیر میں رونا ہے ثواب، یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب، اور ہرملا کو دیا یوں اصغر نادا نے جواب، جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے، جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے، اور جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، دیکھ کے تیر کو اصغر نے پڑھی ناد علی، تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لب پہ ہنسی، تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی لب پہ ہنسی، فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں، ہرملا ڈوب جا کے کہیں پانی میں، فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں، ہرملا ڈوب جا کے کہیں پانی میں، کہ ہرملا کس لیے تو مجھ پہ ستم کرتا ہے، الٹی سیدھی سی یہ سانسیں ابھی کیوں بھرتا ہے، تیر گر کے بتاتے ہیں کہ تو ڈرتا ہے، دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے، دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے، چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے، دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے، چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے، چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے لیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد کہ مصطفیٰ کے نام پر اور مرتضیٰ کے نام پر زندگی کو وقف کر دو کربلا کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پر اور مرتضیٰ کے نام پر زندگی کو وقف کر دو کربلا کے نام پر، مالک جنت ہے زہرا کہہ گئے ہیں مصطفیٰ، مالک جنت ہے زہرا کہہ گئے ہیں مصطفیٰ، خلد میں بس گھر ملے گا فاطمہ کے نام پر، خلد میں بس گھر ملے گا فاطمہ کے نام پر، خلد میں بس گھر ملے گا فاطمہ کے نام پر، اور عمر بھر دیں گی دعا تم کو سکینہ اور رباب، عمر بھر دیں گی دعا تم کو سکینہ اور رباب، لعنتیں کرتے رہو تم ہرملا کے نام پر، لعنتیں کرتے رہو تم ہرملا کے نام پر، اور لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح نہیں ہوتی تو لعنتیں کرتے رہو تم ہرملا کے نام پر، اور بغض رکھتے ہیں جو بھائی دل میں اپنے بھائی سے، بغض رکھتے ہیں جو بھائی دل میں اپنے بھائی سے، چھوڑ دے آنسو بہانا با وفا کے نام پر، بغض رکھتے ہیں جو بھائی دل میں اپنے بھائی سے، چھوڑ دے آنسو بہانا با وفا کے نام پر، اور مانگ کر ایک دن شمر کے نام پہ بولا فقیر، مانگ کر ایک دن شمر کے نام پہ بولا فقیر، بھیک بھی ملتی نہیں ہے بے حیا کے نام پر، بھیک بھی ملتی نہیں ہے بے حیا کے نام پر، اور جن گھروں میں تذکرہ شبیر کا ہوتا نہیں، جن گھروں میں تذکرہ شبیر کا ہوتا نہیں بھائی، جن گھروں میں تذکرہ شبیر کا ہوتا نہیں، وہ مکان سب وقف ہوں گے عائشہ کے نام پر، وہ مکان سب وقف ہوں گے عائشہ۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والا بے شمار، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد والا کہ گزارو زندگی اب اپنی زندگی کی طرح، رہو حسین کی صورت جیو علی کی طرح، گزارو زندگی اب اپنی زندگی کی طرح، رہو حسین کی صورت جیو علی کی طرح، رہو حسین کی صورت جیو علی کی طرح، اور سبھی منائے غم شہ یہ کیسے ممکن ہے، ہر آدمی کہاں ہوتا ہے آدمی کی طرح، سبھی منائے غم شہ یہ کیسے ممکن ہے، ہر آدمی کہاں ہوتا ہے آدمی کی طرح۔ اب میں گزار ہوں جناب نیر مجیدی صاحب سے، اس سے قبل میں گزارش کرتا ہوں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئے، استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات۔ آپ بھی لوگ ادھر آگے بیٹھ جائیے، سامنے تو جگہ خالی، آپ آگے تشریف جائیے، آگے تشریف جائیے سب ادھر آ جائیے۔ اور ایک صلوات بھیجیں بر محمد کہ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ سے واعظین وقت، نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں، نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں، نہ کر لوں قاتل زہرا پر جب تک لعنت نیر، مصلی چھوڑتا ہوں اور نہ بستر چھوڑتا ہوں میں۔
نہ کر لوں قاتل زہرا وہ جب تک لعنت نیر۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں۔ نہ کر لوں قاتل زہرا پر جب تک لعنت نیر، مسلح چھوڑتا ہوں اور نہ بستر چھوڑتا ہوں میں۔ اب ملائے کہ ادھر سے سی بھی آئیے، ادھر آگے ایک سلوات بھیجے محمد کہ مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی۔ مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی۔ مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی۔ بن تبرے کے بن مصلے سے میں اٹھتا ہی نہیں، بن تبرے کے مصلے سے میں اٹھتا ہی نہیں، میں تبررائی ہوں مسجد بھی گواہی دے گی۔ بن تبرے کے مصلے سے میں اٹھتا ہی نہیں، مانگتا رہتا ہوں ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی۔ بن تبرے کے مصلے سے میں اٹھتا ہی نہیں، میں تبررائی ہوں مسجد بھی گواہی دے گی، میں تبررائی ہوں مسجد بھی گواہی دے گی۔ مجھے کہ قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے۔ قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان۔ آئیے ذرا تشریف لائے، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد کہ قسم خدا کی علی جب سے مہربان ہوئے، ہم آسمانوں کی نظروں میں آسمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے میری روح و جان ہوئے۔ جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے میری روح و جان ہوئے۔ ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، وہاں ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل آئیے قبلہ تشریف لائے، اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد، اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ جو حق فاطمہ زہرا کے ترجمان ہوئے، وہ میرے بھائی ہوئے میری روح و جان ہوئے۔ ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ابھی سے مجھ کو مقصر نے کہہ دیا غالی، ابھی علی کے فضائل کہاں بیان ہوئے؟ ابھی قطع کر رہا ہوں مظاہر میں، دیکھیے قطع کر رہا ہوں، نیا قطع ہے کہ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گے۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جتنی قومیں رکھتی ہیں شم ازا سے دشمنی، سب ثقیفہ کی اندھیری گلیوں میں کھو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ بے نمازی کو غدیر و کربلا سمجھائیے، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی، جڑ میں پانی دیجئے شاخیں ہری ہو جائیں گی۔ علماء کہ وہ آیے تطہیر کے سائے میں رہی ہے، اور زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے۔ وہ آیے تطہیر کے سائے میں رہی ہے، زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے۔ یہ دو مسلسل شعر ہیں کہ زینب تو ردا دے کے بھی پردے میں رہی ہے، مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ،
مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ اور وہ بنت اسد کون سی منزل پر ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے؟ وہ بنت اسد کون سی منزل پر ہے یا رب؟ مریم کو ہوا حکم کہ مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے۔ اور وہ بنت اسد کون سی منزل پر ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے؟ جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، جزدان میں قرآن ہو جیسے اسی صورت، نوحے کی بیاض آج بھی بستے میں رہی ہے۔ اور لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے، جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ ویسے مطلب 3 شعر اور ملازم والے کہ رسول کیا ہیں، علی کیا ہیں اور خدا کیا ہے؟ رسول کیا ہیں، علی کیا ہیں اور خدا کیا ہے؟ یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ رسول کیا ہیں، علی کیا ہیں اور خدا کیا ہے؟ یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ اور میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں۔ بہت لکھا گیا پھر بھی ابھی لکھا کیا ہے؟ میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں۔ بہت لکھا گیا پھر بھی علی ابھی لکھا کیا ہے؟ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے۔ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا۔ یہ آخری شعر کہ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے۔ اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے، اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے۔ علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتہ کیا ہے؟ اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے، علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتہ کیا ہے۔ کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ خیال آتا ہے، حسین پوچھ رہے تھے میری خطا کیا ہے۔ آئیے میں گزار ہوں نوح خان جناب رضوان صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ خدمت پیش کریں۔ استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلوات۔ ایک حضور قطع سماعت فرمائیں۔ کڑھا ہے امتحان لیکن سہارا فاطمہ کا ہے۔ دعا کو جیتنا ہوگا، وسیلہ فاطمہ کا ہے۔ دعا کو جیتنا ہوگا، وسیلہ فاطمہ کا ہے۔ مسلمانوں در جنت پہ پوچھا
گا تم سے تمہارے پاس کیا کوئی قصیدہ فاطمہ کا ہے؟ تمہارے پاس کیا کوئی قصیدہ فاطمہ کا ہے؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خطا اور سماعت فرمائے۔ مس ہوا جھولے سے فطرس تو کہانی پلٹی، نئے انداز میں پرواز پرانی پلٹی، الفت آل محمد کے اثر سے دیکھو حر کی تقدیر، زلیخا کی جوانی پلٹی، حر کی تقدیر، زلیخا کی جوانی پلٹی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قطع اور سماعت فرمائے۔ وہ منافق یہاں انسان کہے جاتے ہیں، بد نسب حافظ قرآن کہے جاتے ہیں، جن کی نسلوں میں طہارت کا کہیں نام نہیں، وہ یزیدی بھی مسلمان کہے جاتے ہیں، وہ یزیدی بھی مسلمان کہے جاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب دو چار شعر سماعت فرمائیں۔ مصرع ہوا تھا جس کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا۔ ایک مطلب دو چار شعر سماعت فرمائیں۔ آنکھوں پا جو بھی قرض تھا سارا اتر گیا، آنکھوں پا جو بھی قرض تھا سارا اتر گیا۔ دیکھیں مطلع اس طریقے سے ہے کیونکہ میری والدہ گرامی قرآن مجید جب پڑھتے پڑھتے تو ان کو دھندلا دکھنے لگا، تو چشمہ بنوا کے ان کو دیا گیا، اور دینے کے بعد ان سے کہا کہ لگائیے، تو جب چشمہ لگاتی تو الجھن ہونے لگی ان کو۔ پاس ہی میں کالا امام باڑہ ہے، یہیں جاتی تھی پڑھنے کے لیے، تو وہاں کی خاک لی اور آنکھوں میں لگائی۔ اب مطلع سماعت فرمائے۔ آنکھوں پا جو بھی قرض تھا سارا اتر گیا، سرما لگا نجف کا تو چشمہ اتر گیا، سرما لگا
لگا نجف کا تو چشمہ اتر گیا. شعر سماعت فرمائیں. خالق کا اہل بیت سے رشتہ تو دیکھیے روٹی گئی فلک پہ تو سورا اتر گیا. روٹی گئی فلک پہ تو سورا اتر گیا. اس کے شکم میں بدعتی مال حرام ہے جس کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا. جس کا علی کے نام سے چہرہ اتر گیا. مرحب کا قتل دیکھ کے جبریل نے کہا استاد کے جلال کا صدقہ اتر گیا. استاد کے جلال بے شمار استاد کے جلال کا صدقہ اتر گیا. جیسے ہی یا علی کہا محسوس یہ ہوا جیسے بدن کے ظرف میں سیسا اتر گیا. جیسے بدن کے ظرف میں سیسا اتر گیا. جیسے بدن کے سر چڑھ کے بولتی رہی غازی کی تشنگی دریا کے پیر داروں کا پارا اتر گیا. اور جس کے لیے اتنے شعر سنائے یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے. عباس لے کے اترے علم یوں فرات میں عباس لے کے اترے علم یوں فرات میں ایسا لگا کہ نیل میں موسیٰ اتر گیا. ایسا لگا کہ نیل میں موسیٰ اتر گیا. رضوان کیا بتاؤں میں اہل زمین کو کیسے در علی پاس تارا ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت اچھے اشعار پیش کر رہے تھے رضوان بھائی کہ ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے. ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے.
تم ہو یزیدی تم کو حکومت پہ ناز ہے، ہم ہیں حسینی ہم کو عقیدت پہ ناز ہے، تم ہو یزیدی تم کو حکومت پہ ناز ہے، اور جنگ جمل میں آ گئی حیدر کے سامنے، کیا آج بھی تمہیں اسی عورت پہ ناز ہے؟ جنگ جمل میں آ گئی حیدر کے سامنے، جنگ جمل میں آ گئی حیدر کے سامنے، کیا آج بھی تمہیں اسی عورت پہ ناز ہے؟ کیا آج بھی تمہیں اسی عورت پہ ناز ہے؟ آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں استاد الشورا جناب اعجاز زیدی لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے بہترین اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ مردوں جیسی عورت ہے۔ تھوڑا سا سے پیچھے کر، بہت قریب ہے۔ صرف ایک قطع اور ایک سلام کے 6 یا 7 شعر حاضر خدمت ہیں۔ بس میں بہت دیر سے تشریف فرما پیشخانی، یعنی پیشخانی کا مطلب بھی پیشخانی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیشخانی کیا ہے، محفل کی پڑھائی کیا ہے۔ کر رہا ہوں 2 مطلب حاضر خدمت ہے جناب علی اصغر کے حوالے سے سلام میں، کہ پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے، پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے، پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے، پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا چاہیے، پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا چاہیے۔ اس نے مطلب بھی ملاحظہ کہ ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے، ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، اور مجلس شبیر میں اس کا نہیں کوئی سوال، مجلس شبیر میں اس کا نہیں کوئی سوال، کس کو آنا چاہیے کس کو نہ آنا چاہیے، مجلس شبیر میں اس کا نہیں کوئی سوال، کس کو آنا چاہیے کس کو نہ آنا چاہیے، اور دشمنوں پر آل کے بھیجے نہ لعنت کس لیے، دشمنوں پر آل کے بھیجے نہ لعنت کس لیے، کوئی لعنت کو بھی تو آخر نشانہ چاہیے، دشمنوں پر آل کے بھیجے نہ لعنت کس لیے، کوئی لعنت کو بھی تو
آخر نشانہ چاہیے، اور اپنے چکر میں ہو لاکھ اہل مدینہ رات بھر، اپنے چکر میں ہو لاکھ اہل مدینہ رات بھر، آئے گا تارا وہیں جس گھر پانا چاہیے، اپنے چکر میں ہو لاکھ اہل مدینہ رات بھر، آئے گا تارا وہیں جس گھر پانا چاہیے، اور خلق دوزخ کو کیا ہے اس لیے اللہ نے، خلق دوزخ کو کیا ہے اس لیے اللہ نے، دشمن ماتم کو بھی کوئی ٹھکانا چاہیے، خلق دوزخ کو کیا ہے اس لیے اللہ نے، دشمن ماتم کو بھی کوئی ٹھکانا چاہیے، اشک ماتم میرے کیوں رومال زہرا میں نہ ہوں، جیسے موتی ان کو ویسا ہی خزانہ چاہیے، اشک ماتم میرے کیوں رومال زہرا میں نہ ہوں، جیسے موتی ان کو ویسا ہی خزانہ چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر، 4 مصرے اور اس کے بعد مولانا موصوف آپ کے سماعتوں کی نظر ہوں گے کہ ہم علی والوں کی طاقت پہ اگر شک ہے تمہیں، ہم علی والوں کی طاقت پہ اگر شک ہے تمہیں، کربلا آؤ چلو اور بنا لیتے ہیں، ہم علی والوں کی طاقت پہ اگر شک ہے تمہیں، کربلا آؤ چلو اور بنا لیتے ہیں، تم بھی پیدا کرو بیعت کے لیے ایک یزید، ہم بھی شبیر کو غیبت سے بلا لیتے ہیں، تم بھی پیدا کرو بیعت کے لیے ایک یزید، ہم بھی شبیر کو غیبت سے بلا لیتے ہیں، ہم بھی شبیر کو غیبت سے بلا لیتے ہیں، کہ جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں، ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں، ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں، کہ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، یعنی میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس رشاد نقوی صاحب کی خدمت میں، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اس مجلس کو خطاب فرمائیں، ان کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات۔ دیکھیں صلوات ایسی پڑھیے کہ لگے زمانے کو پتہ چلے کہ جب ہم امام کے غلام کا استقبال ایسے کرتے ہیں تو زندہ امام کا استقبال کیسے کریں گے، لہذا باواز بلند صلوات۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مبلغ ولایت امیر المومنین السلام مروج حق جناب زہرا سلام اللہ علیہ، عالم بعمل، خطیب بے مثال، علامہ سید علی شبر صاحب علی اللہ مقامہ کی روح کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص سے ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد حضرات گرامی یہ مجلس ایک ایسی بے مثال شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پوری حیات پوری زندگی اپنے تمام تر مطالعے اپنے تمام تر علم کو راہ حق اہل بیت میں صرف کیا اور حق جناب زہرا اور حق ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک رہے، لہذا ان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیہ کریمہ کے ایک ایسے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے کہ جس میں خداوند عالم ان افراد سے جو مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور کسی بھی عالم میں ذکر اللہ کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھیے الفاظ کے اعتبار سے یہ حصہ آیت بہت ہی مختصر ہے، لیکن معنویت کے اعتبار سے اگر آپ غور فرمائیں تو پہلی منزل اس کی ہے جس نے وعدہ ذکر فرمایا ہے۔ وعدہ ذکر اس نے کیا کہ جس کے ذکر کے لیے کبھی دعائے کمیل آواز دے رہی ہے کہ یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، اور کبھی دعائے جوشن کبیر کے دامن سے آواز آ رہی ہے کہ ذکرہ شرف للذاکرین، کہ اس کا ذکر ذاکرین کے لیے سبب شرف ہے، یعنی ذکر کرنے والا خود اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے ذکر کو شفا قرار دیا، جس نے اپنے ذکر کو سبب شرف قرار دیا، اور پھر جن سے وعدہ ذکر کیا گیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ تمہارے ذکر کے دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں سورہ دہر اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب یہ انسان قابل ذکر ہی نہ تھا۔ یہ ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے والا انسان، یہ سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے والا انسان، یہ پہاڑوں کے سینوں میں راستے بنانے والا انسان، یہ چاند و ستارے پر کمندے پھینکنے والا انسان، اسے قرآن اس کی اوقات کا آئینہ دکھا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے تشریف لے آئیں، درس جگہیں تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
کس انسان پہ ایسا وقت گزرا کہ یہ قابل ذکر ہی نہ تھا، یہ لائق ذکر ہی نہ تھا. اس سے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ایک عالم با عمل کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. دیکھیے ترجمہ یہ ہے کہ یہ انسان ذکر کے قابل کوئی شے ہی نہ تھا. شے کا ترجمہ ہم چیز کرتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان یہ ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے والا اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے والا، یہ انسان کوئی ذکر کے قابل چیز ہی نہ تھا. اب اگر آپ اس ترجمے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو غور سے سنیے گا کہ اکثر رونت کے عالم میں، اکثر غرور کے عالم میں، اکثر تکبر کے عالم میں ہم اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تم کیا چیز ہو. یہ جملہ اکثر و بیشتر ہمارے زبان پر جاری ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ کیا چیز ہیں اور ہمارے سامنے یہ کیا چیز ہیں اور ہمارے سامنے تم کیا چیز ہو. قرآن کہہ رہا ہے غور سے پڑھو اور سمجھو کہ اللہ کی نظر میں تم کیا چیز ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن دکھا رہا ہے تم کیا چیز ہو، تم قابل ذکر ہی نہ تھے. اب یہ اللہ کا ذکر ہے جس ذکر کے صدقے میں ناقابل ذکر قابل ذکر بن گیا. وہ انسان جو ذکر کے قابل ہی نہ تھا وہ اللہ کے ذکر کے صدقے میں قابل ذکر بن گیا. دیکھیں ذکر خدا وہ ہے، ذکر اللہ وہ ہے کہ ناقابل ذکر کو قابل ذکر بنا دیتا ہے. بس یہ چند جملوں پہ توجہ فرمائیں تو میں اپنی منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان اللہ کے ذکر کے صدقے میں ناقابل ذکر قابل ذکر بن جاتا ہے. ذکر خدا ناقابل ذکر کو قابل ذکر بنا دیتا ہے، عام کو خاص بنا دیتا ہے. یہ ذکر خدا وہ ہے کہ جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی ذکر خدا شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. ایک لفظ شخص اور ایک لفظ شخصیت. شعراء بھی بیٹھے ہیں، صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں، صاحبان فہم بھی بیٹھے ہیں. دیکھیں شخص و شخصیت کا فرق کیا ہے. شخص و شخصیت کا فرق یہ ہے کہ ہر شخصیت میں ایک شخص ہوتا ہے. ہر شخصیت میں ایک شخص ہوتا ہے مگر ہر شخص شخصیت نہیں ہوتا ہے. ہر شخصیت میں ایک شخص ہوتا ہے لیکن ہر شخص شخصیت نہیں ہوتا. میں بات کو اور واضح کروں کہ ہر شخصیت میں ایک شخص کا ہونا ضروری ہے لیکن ہر شخص شخصیت نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شخص ہونا اور ہے، شخصیت ہونا اور ہے. جیسے مومن ہونا اور ہے، مسلم ہونا اور ہے. ہر مومن مسلم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ویسے ہی ہر شخصیت میں شخص ہوتا ہے لیکن ہر شخص شخصیت نہیں. اب یہ شخص و شخصیت کا فرق اتنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور آیتوں کے لہجوں پر غور کریں، آیتوں کے انداز گفتگو پر غور کریں، تو جب قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے انبیاء کا، تذکرہ ہوتا ہے پیغمبروں کا، تذکرہ ہوتا ہے رسولوں کا، یا تذکرہ ہوتا ہے غیر معصومین کا، عام مومنین کا، عام انسانوں کا، تو آپ قرآن پر غور کیجئے کہ قرآن کے لہجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی نظروں میں کچھ افراد وہ ہیں جو شخصیتیں ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صرف اشخاص ہیں. بھئی قرآن کے لہجے پر، آیتوں کے لہجے پہ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو کچھ لوگوں کا ذکر شخصیت کے طور پر کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا ذکر صرف شخص کے طور پر کرتا ہے. آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن میں جناب آدم کا ذکر ہوا تو نگاہ قرآن میں آدم کسی شخص کا نام نہیں ہے، شخصیت کا نام ہے. قرآن کی نظر میں جناب نوح کسی شخص کا نام نہیں ہے، شخصیت کا نام ہے. جناب ابراہیم نگاہ قرآن میں شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. نگاہ قرآن میں جناب موسیٰ کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. قرآن کی نظر میں جناب عیسیٰ کسی شخص کا نام نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے. بھئی آپ آیتوں کے لہجے پر غور کیجئے، لفظ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جب لہجہ آیات پر آپ غور کیجئے گا تو لہجہ آیات سے ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن کی نظر میں حضرت آدم ایک شخصیت ہیں، حضرت نوح ایک شخصیت ہیں، حضرت ابراہیم ایک شخصیت ہے، حضرت موسیٰ ایک شخصیت ہے اور حضرت عیسیٰ ایک شخصیت ہیں. اب اسی قرآن میں جس میں اللہ انبیاء کو شخصیات کے طور پر پیش کر رہا ہے، اسی قرآن میں فرعون کا ذکر ہے،
مگر شخص کے طور پر، نمرود کا ذکر ہے مگر شخص کے طور پر، حامان کا ذکر ہے مگر شخص کے طور پر، قارون کا ذکر ہے مگر شخص کے طور پر۔ حالانکہ فرعون کے پاس تخت و تاج تھا، نمرود کے پاس حکومت تھی، حامان اور قارون کے پاس دولت تھی، مگر قرآن نے فرعون کو شخص کہا ہے، شخصیت نہیں، نمرود کو شخص سمجھائے، شخصیت نہیں، حامان کو شخص سمجھائے، شخصیت نہیں۔ حالانکہ ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس تاج و تخت بھی ہے، ان کے پاس دولت کے خزانے بھی ہیں، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ شخصیتیں نہیں ہیں، یہ معمولی سے شخص ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، نگاہ قرآن میں نمرود ایک معمولی سا شخص ہے، فرعون ایک معمولی سا شخص ہے، مگر ادھر انبیاء کے پاس تاج و تخت نہیں ہے، رسولوں کے پاس تخت اقتدار نہیں ہے، پیغمبروں کے پاس دولت دنیا نہیں ہے، مگر قرآن کی نظر میں وہ شخصیتیں ہیں۔ تو سبب کیا ہے؟ تو سبب یہ ہے کہ جناب آدم کو جو شخصیت سمجھا گیا اور جناب نوح کا جو تذکرہ شخصیت کے طور پر کیا گیا، اس کا سبب یہ ہے کہ آدم کے پاس حکومت نہیں تھی مگر علم تھا، نوح کے پاس اقتدار نہیں تھا مگر تقویٰ تھا، ابراہیم کے پاس تاج و تخت نہیں تھا مگر خلت تھی، موسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی مگر ہیبت تھی، عیسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی مگر زہد تھا۔ اس کا مطلب قرآن کی نظر میں، بھائی پوری توجہ سنیے گا، نگاہ قرآن میں شخصیت ہونے کے لیے تاج و تخت ہونے کی شرط نہیں ہے، اقتدار کی شرط نہیں ہے، حکومت کی شرط نہیں ہے، دولت دنیا کی شرط نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں شخصیت ہونے کے لیے آدم جیسے علم کی شرط ہے، نوح کے جیسے تقوی کی شرط ہے، ابراہیم جیسی خلت کی شرط ہے، موسیٰ جیسی ہیبت کی شرط ہے، عیسیٰ جیسے زہد کی شرط ہے۔ بھئی قرآن میں آدم اس لیے شخصیت ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، نوح اس لیے شخصیت ہیں کہ ان کے پاس تقوی ہے، ابراہیم اس لیے شخصیت ہے کہ ان کے پاس خلت ہے، موسیٰ اس لیے شخصیت ہیں کہ ان کے پاس ہیبت ہے، عیسیٰ اس لیے شخصیت ہے کہ ان کے پاس زہد ہے۔ قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ شخصیت کے لیے علم ہو تو شخصیت بنے، تقویٰ ہو تو شخصیت بنے، خلت ہو تو شخصیت بنے، عبادت ہو تو شخصیت بنے، علم ہو تو شخصیت بنے، زہد ہو تو شخصیت بنے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ قرآن کا معیار ہے۔ اب نبی کی حدیث یاد کیجئے کہ نبی نے فرمایا کہ اے علی، جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کو تقوی میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو، وہ تمہارا چہرہ دیکھ لے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، بھائی مشہور حدیث ہے کہ آدم کو علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو تو صرف تنہا مولا علی کو دیکھ لے۔ دنیا سمجھی نہیں کہ نبی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، لوگ سمجھے کہ نبی مولا علی کا چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ نبی مولا علی کا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں، آئینہ چہرہ علی میں ساری قرآنی شخصیتیں دکھا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں، حیدری بھائی ساری قرآنی شخصیات مولا علی کے چہرے کے آئینے میں نظر آ رہی ہیں کہ اگر ساری شخصیتوں کو دیکھنا ہے تو اتنی زحمت کہاں کرو گے، ایک علی کو دیکھ لو۔ مجھے کہنے دیجئے، جب ساری شخصیتیں ایک جسم میں آئیں تو علی بنتے ہیں، جب علی کی فضیلتیں تبرکن بڑھ جائیں تو نبی بنتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ بہت اہم جملہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی نظر میں شخصیت کے لیے تاج و تخت کی شرط نہیں ہے، حکومت کی شرط نہیں ہے، اقتدار کی شرط نہیں ہے، مال و منان کی شرط نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں شخصیت کے لیے کچھ اور معیار ہیں۔ اب قرآن میں ایک طرف انبیاء کو شخصیات کہا گیا، پیغمبروں کو شخصیات کہا گیا، رسولوں کو شخصیات کہا گیا، پھر قرآن کے آئینے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں مگر نگاہ قرآن میں وہ بھی شخص نہیں ہے، شخصیت ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، قرآن کی نظر میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو پیغمبر نہیں ہیں مگر قرآن کی نظر میں وہ بھی شخص نہیں ہے، شخصیتیں ہیں۔ آپ پوچھے گا وہ کون لوگ ہیں، میں کہوں گا بی بی آسیہ نبی نہیں ہیں،
مگر نگاہ قرآن میں وہ شخصیت ہیں. فرما رہے ہیں آپ جناب حزقیل پیغمبر نہیں ہیں. بھائی پوری توجہ سنیے گا. مگر نگاہ قرآن میں وہ شخصیت ہیں. قرآن میں جناب آسیہ کو شخص کے طور پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا, شخصیت کے طور پر کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, کہ ہم نے بی بی آسیہ کو مومنہ نہیں مومنوں کے لیے مثال بنایا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھئی یہ جناب آسیہ کا ذکر ہو رہا ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا وامرأۃ فرعون, کہ ہم نے فرعون کی بیوی کو, بھئی قرآن کا لہجہ دیکھیے, کہ ہم نے فرعون کی زوجہ کو, ہم نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا. اب قرآن میں یہی انداز ہے, یہی لفظیں ہیں. ایک ذرا سا فرق بھی ہوا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ہم نے جناب نوح کی بیوی کو اور جناب لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا. بھائی جو کافر کے ساتھ رہتی تھی وہ مومنوں کے لیے مثال, اور جو نبیوں کے ساتھ رہتی تھی فرعون کے ساتھ رہنے والی مومنوں کے لیے مثال, اور جناب نوح اور لوط کے ساتھ رہنے والیاں کافروں کے لیے مثال. قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. قرآن سمجھا رہا ہے کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے, اہلیت دیکھتا ہے. اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے, اہلیت دیکھتا ہے. اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے گھر میں رہنے سے نقصان نہیں ہوتا, اور اگر اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بے شمار. تو عزیزان گرامی, قرآن کی نظر میں بی بی آسیہ شخصیت ہیں, جناب حزقیل شخصیت ہیں. بھائی قرآن جناب آسیہ کے لیے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہ ہم نے ان کو مومنوں کے لیے مثال بنایا. اب جناب حزقیل کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, کہ ایک مومن مرد نے کہا من آل فرعون, کہ جو فرعون کا رشتہ دار تھا, یکتمو ایمانہ, مگر وہ اپنا ایمان چھپائے رہتا تھا. بھئی علماء بیٹھے, یہ جناب حزقیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن میں جناب حزقیل بھی شخصیت کے طور پر پیش ہوئے ہیں, شخص نہیں. آسیہ بھی شخصیت ہیں, شخص نہیں. اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. بی بی آسیہ شخصیت ہیں, صرف شخص نہیں. جناب حزقیل شخصیت ہیں, شخص نہیں. مجھے بتائیے جو نبی نہیں وہ شخصیت کیسے, جو رسول نہیں وہ شخصیت کیسے؟ یہ آسیہ شخصیت کیوں بن گئی, یہ حزقیل شخصیت کیوں بن گئے؟ تو بھائی شخصیتیں دو ہیں, مگر شخصیت بننے کا راز ایک ہے. وہ راز یہ ہے کہ آسیہ نے جناب موسیٰ کی کفالت کی اور حزقیل نے جناب موسیٰ کی حفاظت کی. بھائی بات پہنچی نہیں رہی ہے شاید میری. جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ کی کفالت کی اور جناب حزقیل نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی. تو قرآن کی نظر میں جو نبی کا کفیل ہو اور نبی کا محافظ ہو وہ شخص نہیں ہوتا, شخصیت ہوتا ہے. ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی بی بی آسیہ نے موسیٰ کو پالا, جناب حزقیل نے موسیٰ کو بچایا, لہذا آسیہ سے لے کے حزقیل تک یہ شخصیتیں ہیں. مجھے پوچھنے دیجئے جو موسیٰ کی کفالت کرے, جو موسیٰ کی حفاظت کرے, جب وہ شخص نہیں ہے شخصیت ہے, تو جو محمد کی کفالت کرے, جو محمد کی حفاظت کرے, مجھے کہنے دیجئے جناب ابو طالب کسی شخص کا نام نہیں ہے, کائنات قرآن کی سب سے بڑی شخصیت کا نام. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
گا اذان گرامی میں؟ دیکھیں قرآن نے شخصیت بننے کی شرط کہ نصرت معصوم کرو تو شخصیت بنو، حفاظت معصوم ہو تو شخصیت بنے، قرآن میں شرط ہے۔ دیکھیں اب قرآن نے دونوں پہلو پیش کیے ہیں۔ قرآن نے یہ پہلو بھی پیش کیا ہے کہ شخصیت کیسے بنتی ہے، بھئی نبی تو نبی ہے، رسول تو رسول ہیں، اماموں کا تو کیا کہنا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی جناب آسیہ شخصیت، جناب حزقیل شخصیت، حبیب نجار شخصیت، اصحاب کہف شخصیت، یہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے، مگر قرآن کی نظر میں یہ بھی شخصیتیں ہیں۔ اب قرآن ان کے ذریعے اصحاب کہف کے ذریعے، جناب آسیہ کے ذریعے، جناب حزقیل کے ذریعے یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شخصیت کیسے بنتا ہے، یہ بھی سمجھا رہا ہے دیکھو عام آدمی خاص کیسے بنتا ہے، یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ ادنا اعلیٰ کیسے بنتا ہے۔ اب یہی قرآن یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ شخصیتیں شخص کیسے بن جاتی ہیں۔ بھائی جس قرآن نے یہ سمجھایا کہ چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے، وہی قرآن سمجھا رہا ہے کہ بڑے سے بڑا چھوٹا کیسے ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں قرآن نے دونوں پہلو پیش کیے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ عام آدمی خاص کیسے بنے گا، شخصیت کیسے بنے گا، معمولی غیر معمولی کیسے بنے گا۔ ارے فراز میاں آگے آ جائیے، تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی اون میاں آپ بھی ادھر آ جائیے۔ دیکھیں صرف نوحہ خانوں کو، یا علی یا علی بیٹھے ہیں، صرف نوحہ خانوں کو اور سوز خانوں کو، مرثیہ خانوں کو بازوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بھی بغیر بازو کے مجلس نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج ادھر تشریف لے آئے۔ تو سنیں اذان گرامی جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں دونوں پہلو ہیں، بڑا چھوٹا کیسے ہو جاتا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اب آپ نگاہ قرآن میں جناب آسیہ شخصیت، جناب حزقیل شخصیت، یہ دو مثالیں بہت ہیں۔ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت چھوٹی کیسے ہو جاتی ہے، خاص عام کیسے ہو جاتا ہے، محترم ملعون کیسے ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، میں صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال ہے ابلیس کی مثال۔ بھائی ابلیس بھی کوئی شخص نہیں تھا، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ زمین سے آسمان پر بلا لیا گیا۔ بھائی ابلیس بھی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ فرشتوں کے بیچ میں بٹھایا گیا، اتنی بڑی شخصیت بن گیا کہ ملائکہ کا صحابی بن گیا۔ نگاہ مسلمین میں صحابی ہونا بھی تو شخصیت کی دلیل ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ابلیس زمین سے آسمان پر بلا لیا گیا، جنات تھا فرشتوں میں بٹھا دیا گیا، اتنی بڑی شخصیت۔ مگر پھر ہم نے یہی دیکھا یہ شخصیت جو سجدوں پر سجدے کر رہی ہے، جو عبادتوں پر عبادتیں کر رہی ہے، جو ملائکہ کے درمیان بیٹھی ہے، ایک دن آواز آ رہی ہے کہ تجھ پہ قیامت تک کی لعنت۔ اس کا مطلب شخصیت ہونا لعنت سے بچنے کی سپر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کچھ کہہ گیا، آواز آ رہی کانا من الکافرین، تو کافروں میں تھا۔ مجھے بتائیے جو زمین سے آسمان پر بلایا گیا، جنات تھا فرشتوں میں بٹھایا گیا، اتنی بڑی شخصیت، ابھی قیامت تک کے لیے توقع لعنت ڈال دیا گیا، سبب کیا ہے؟ تو دیکھیے اگر میں سبب بیان کروں تو میری سوچ ہو سکتی ہے۔ خود ابلیس ہی سے پوچھا جائے کہ تو شخصیت سے شخص کیسے بن گیا، تو محترم سے ملعون کیسے بن گیا، زمین سے آسمان پر گیا، پھر آسمان سے زمین پر کیوں پھینک دیا گیا؟ تو یہ راز خود ابلیس نے بتایا ہے، اور اس وقت بتایا جب جناب نوح کا طوفان تھما، جناب نوح کی کشتی کو قرار آیا، تو تفسیروں میں ہے کہ یہ ابلیس جناب نوح کے سامنے ظاہر ہوا، اور جناب نوح نے شیطان کو فوراً پہچان لیا، اور اس نے جناب نوح سے گفتگو کرنا چاہی، لیکن جیسے ہی جناب نوح سے مخاطب ہوا، جناب نوح اس کی طرح مخاطب نہیں ہوئے۔ اس نے جناب نوح سے کہا کہ آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ذریعے آپ کی امت کو کوئی نصیحتیں کروں۔ تو جناب نوح نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ دائیں آتا ہے جناب نوح بائیں منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بائیں آتا ہے جناب نوح دائیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مزاج عصمت۔ ارے کسی دور کا معصوم،
کسی دور کے شیطان کا جواب نہیں دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ تفسیر قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو جب بار بار جناب نوح نے اس کے کلام کا جواب نہیں دیا تو وہی نازل ہوئی کہ نوح دیکھو، سنو، دیکھو یہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے۔ آج زبان اس کی ہوگی مگر ہم اس کی زبان پر اجرائے حق کریں گے۔ بھئی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ آج اس کی زبان سے ہم اظہار حق کروائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس سچوں سے سچ نہیں بلواتا، وہ چاہے تو جھوٹوں سے بھی سچ بلوا لے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ سے 70 مرتبہ آواز آئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک۔ آواز آئی کہ دیکھو نوح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جناب نوح کو جب حکم خدا ملا تو ابلیس سے کہا بتا کیا کہہ رہا ہے، اور پہلے یہ بتا کہ میں نے تجھ پہ کون سا احسان کر دیا جو احسان مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو ابلیس نے کہا آپ نے احسان یہ کیا کہ جن لوگوں کو گمراہ کر کے، بہکا کے، انکار توحید کروا کے مجھے جہنم میں پہنچانا تھا، اور اس میں مجھے زحمت ہوتی، مجھے وقت لگتا، آپ نے مجھے زحمت سے ہی بچا لیا، وقت بھی بچا لیا، صرف بد دعا کر کے ان کو جہنم بھیج دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا نصیحتیں؟ تو ابلیس نے کہا کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ 3 گناہ، 3 عیب جس شخص میں بھی ہوتے ہیں اسے بہکانا میرے لیے سب سے آسان ہوتا ہے۔ وہ میرا آدمی ہوتا ہے، اسے میں فوراً اپنے جال میں، اپنے چنگل میں پھانس لیتا ہوں۔ تو جناب نوح نے کہا 3 عیب کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک ہے حرص، لالچ، دوسرے حسد، تیسرے غرور۔ اس نے کہا حرص وہ ہے، بھئی جو تفسیر ہے، حرص وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جناب آدم کو جنت سے زمین پر پہنچوا دیا، اور حسد وہ ہے جس کی وجہ سے قابیل بھائی کا قاتل بن گیا، اور غرور وہ ہے جس کی وجہ سے میں ابلیس بن گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا بھئی یہ شیطان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حرص، جناب آدم کو میں نے جنت کا پھل کھلوایا اور وہ جنت سے زمین پہ آئے۔ حسد، جس نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنا دیا۔ اور تیسرے غرور، ابلیس نے کہا میں جو قابل لعنت بنا، میں جو ملعون بنا، میں جو شخصیت سے شخص بنا، میں جو اعلیٰ سے ادنا بنا، وہ غرور کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیے گا، غرور کی وجہ سے۔ اب غرور کی ایک علامت ہوتی ہے، جیسے بخار کی علامت حرارت ہے، ویسے ہی غرور کی علامت ہے میں۔ بھئی ایک چھوٹا سا لفظ جو ہے میں، یہ غرور کی علامت ہے۔ جیسے بدن کی حرارت بتاتی ہے کہ جس میں بخار موجود ہے، ویسے ہی میں کا لفظ بتاتا ہے کہ کہنے والے میں کہیں نہ کہیں غرور موجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں کیا نمازی ہوں تو میں، روزہ دار ہوں تو میں، ایماندار ہوں تو میں، با عمل ہوں تو میں، با ایمان ہوں تو میں، متقی ہوں تو میں، مومن ہوں تو میں، عالم ہوں تو میں، شاعر ہوں تو میں، ذاکر ہوں تو میں، خطیب ہوں تو میں۔ سنیے گا، یہ جو میں ہے، میں یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ انڈیکیشن ہے، علامت ہے غرور کی کہ سب سے اعلیٰ ہوں تو میں، ایماندار ہوں تو میں، سچا ہوں تو میں۔ یہ میں کا لفظ بتاتا ہے کہنے والے میں غرور ہے۔ اور یہ جو غرور ہے، یہ جملہ چاہے جیسے سمجھیے گا، غرور غرور نہیں ہے، غرور لباس خدا کا نام ہے۔ یہ غرور سوائے خدا کے کسی کو زیب دیتا ہی نہیں۔ یہ میں مخصوص ہے خدا کے لیے، غرور صرف اور صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے غرور وقف علی اللہ ہے، وقف علی الاولاد نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
یہ وقف اللہ ہے، یہ میں صرف اللہ کی زبان کو زیب دیتا ہے۔ اب آپ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن میں یہ میں مقصود ہے اللہ کے لیے۔ آپ قرآن سے پوچھئے خالق کون، اللہ کی آواز آئے گی میں۔ رازق کون، آواز آئے گی میں۔ قادر کون، آواز آئے گی میں۔ قدیر کون، آواز آئے گی میں۔ علیم کون، آواز آئے گی میں۔ خبیر کون، آواز آئے گی میں۔ جبار کون، آواز آئے گی میں۔ قہار کون، آواز آئے گی میں۔ حنان کون، آواز آئے گی میں۔ منان کون؟ بھئی ایک منزل تک لے جانا ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بہت توجہ سنیے گا، یہ میں وہاں زیب دے رہا ہے۔ خالق کون، میں۔ رازق کون، میں۔ رحمان کون، میں۔ رحیم کون، میں۔ اس میں کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کا مطلب ہے کہ خلق کرنا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ زندگی دینا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ موت دینا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ جنت بھیجنا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ جہنم بھیجنا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ بھائی میں کا مطلب کیا ہوا؟ خالق میں، رازق میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خالق صرف اللہ کرے گا، غیر اللہ نہیں۔ رزق صرف اللہ دے گا، غیر اللہ نہیں۔ اب ذرا قرآن کے صحرا میں 2 قدم آگے بڑھیے۔ جو قرآن بتا رہا ہے کہ خلق کرنا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ اس سے پوچھئے خلیفہ بنانا کس کا کام ہے؟ امام بنانا کس کا کام ہے؟ آواز انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ میں بناتا ہوں۔ انی جعلک للناس اماما، امام میں بناتا ہوں۔ تو جیسے خلق اللہ کر سکتا ہے، غیر اللہ نہیں۔ رزق اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ ویسے ہی خلیفہ بنانا بھی اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے خلق کرنا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، نعمتیں نازل کرنا اللہ کا کام ہے، رحمتوں کا نزول اللہ کا کام ہے۔ ویسے ہی وہی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ اب مشرک کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا سنا آپ نے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلق کرنے والا کہے وہ بھی مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزق دینے والا کہے وہ بھی مشرک ہے۔ تو جو اللہ کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنانے بیٹھ جائے وہ بھی مشرک ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سقیفہ کا مولا علی سے جھگڑا تھا، ارے سقیفہ کا مولا علی سے جھگڑا نہیں تھا، سیدھے سیدھے اللہ میاں سے جھگڑا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہ ماشاء اللہ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ یہ سقیفہ ورسز اللہ میاں ہو رہی تھی۔ سقیفہ میں شرک ہو رہا تھا، مشرک تھے وہاں موجود۔ تو اذان گرامی غرور، مجھے یاد آ گئے افتخار عارف کیا 2 مصرے کہے کہ جن کی پرواز کے چرچے کبھی افلاک میں تھے، جن کی پرواز کے چرچے کبھی افلاک میں تھے، آنکھ جھپکی تھی کہ وہ عرش نشی خاک میں تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے۔ غرور کسی کو راس نہیں آتا ہے۔ تو جو ابلیس بنا، ابلیس کی شخصیت کا دامن تار تار ہوا وہ غرور کی وجہ سے۔ شریعت کہتی ہے 2 گواہیاں لاؤ، تو پہلی گواہی واقع ابلیس سے ملی ہے،
دوسری گواہی بنی اسرائیل جناب موسیٰ کا جو خاندان تھا، جو قبیلہ تھا بنی اسرائیل کے ایک اور شخصیت سے ملی ہے جس کا نام ہے بلغم باعور. بڑا ٹیڑھا میڑھا تلفظ ہے، صلوات بھیجے محمد آل محمد. بلغم باعور، علماء کرام بیٹھے ہوئے اور بہت بڑی شخصیت کی مجلس ہے. بلغم باعور کے لیے قرآن آپ پڑھیے تو بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا، اور وہ صرف کتابوں کا عالم نہیں تھا بلکہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. اس کا نام تھا بلغم باعور. وہ اسم اعظم کی وجہ سے اس کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ آتے تھے مشکلات میں، پریشانیوں میں، حاجات کے لیے اس کے پاس، اور دعائیں کرواتے تھے. اور وہ جس کے لیے جو دعا کرتا تھا اللہ اسے قبول کرتا تھا اسم اعظم کی وجہ سے. اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی. کوئی بے اولاد آیا، اس نے دعا کی، صاحب اولاد ہو گیا. کوئی بے مکان آیا، اس نے دعا کر دی، صاحب مکان ہو گیا. یہ تھا بلغم باعور، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اس کے پاس نشانی موجود تھی، یعنی اسم اعظم موجود تھا. لیکن یہی بلغم باعور جو شخصیت تھا، محترم تھا، یہی ملعون بھی بن گیا. اس لیے کہ اس کی زبان کی تاثیر کا شہرہ اتنا تھا کہ فرعون تک اس کی زبان کی تاثیر، اور اس کے پاس اسم اعظم ہے، اس کا علم پہنچا. اور فرعون جناب موسیٰ کی عداوت میں درپے تھا اور کوششیں کر چکا تھا. تو کسی نے کہا کہ بلغم باعور کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ سب کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اس سے کہو کہ وہ موسیٰ کے لیے بد دعا کر دے. تو فرعون نے بلغم باعور کو بلایا، خزانہ دکھایا، اللہ ارے دینار و درہم کی چمک. بھائی قرآن کی تفسیر گواہی دے رہی کہ اس پہ شیطان غالب آیا اور یہ راضی ہو گیا کہ میں موسیٰ کے لیے بد دعا کروں گا. اور یہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکلا. شخصیت تھا مگر شخص ہو گیا. سمجھایا گیا جو بھی معصوم کے مقابلے میں نکلے گا شخصیت نہیں رہ جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب سنیے جس کے لیے میں نے زحمت دی، 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ نے فرمایا کہ جو بھی جنت جائے گا وہ عقیدے و عمل کی بنیاد پر جائے گا، مگر 3 جانور ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. 8ویں امام نے فرمایا 3 جانور جنت میں جائیں گے. تو لوگوں نے پوچھا وہ 3 جانور کون ہیں؟ کہا ایک تو اصحاب کہف کا کتا، وہ جنت جائے گا. دوسرے جناب یوسف کے دور کا بھیڑیا، امام نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. اور فرمایا تیسرے بلغم باعور کا گدھا، وہ بھی جنت جائے گا. بھائی بچے ہی بیٹھے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کو حدیث کے مطابق، روایتوں کے مطابق یہ جنت جائے گا. مجھے بتائیے کس عمل کی بنیاد پر جائے گا؟ اصحاب کہف کا کتا جنت کیوں جائے گا؟ کہ صرف اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا. اصحاب کہف نبی تھے نہیں، رسول تھے، امام تھے، کیا تھے؟ کہ اپنے زمانے کے مومنین تھے. اس نے مومنین سے محبت کی تو اللہ اسے بھی جنت بھیجے گا. ارے جب مومنین کی محبت نجس جانور کو جنت میں پہنچا سکتی ہے تو امیر المومنین کی محبت مومنین کی محبت میں اتنی طاقت ہو، امیر المومنین کی محبت پر کیوں، کیسے؟ علی کا چاہنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ مولا علی کا محب جنت میں کیسے جائے گا؟ ارے علی ہی جنت بانٹیں گے ایسے جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو سنیں اذان گرامی، امام کی حدیث ہے. وہ کہا جناب یوسف کے زمانے کا بھیڑیا، امام نے فرمایا وہ بھی جنت جائے گا. تو لوگوں نے کہا کون سا بھیڑیا اور کیسا بھیڑیا؟ تو کہا یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ دغا کی تھی اور جناب یعقوب کے پاس آئے تھے. وہ کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو وہ بھیڑیا جو جنگل میں رہتا تھا، جب اس نے سنا کہ قتل یوسف کا الزام، جھوٹا الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے، تو وہ بے چین ہو کے دوڑتا ہوا جناب یعقوب کے پاس آیا
اور اللہ نے اسے قوت گویائی دی. اس نے جناب یعقوب سے کہا حضرت میں درندہ ہوں مگر دشمن معصوم نہیں. میں جانور ہوں مگر دشمن معصوم نہیں. بھائی سمجھایا جا رہا ہے کہ معصوموں کے دشمنوں کو جانوروں سے بھی تشبیہ نہ دینا. خلاوات بھیجے محمد محمد. ورنہ جانور بھی شکوا کریں گے. امام نے فرمایا وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. پھر امام کی جو حدیث ہے, امام نے فرمایا ایک سوار ایسا ہے جو جہنم جائے گا, وہ ایک سواری ہے جو جنت میں جائے گی. تو لوگوں نے کہا سوار کون جو جہنم میں جائے گا اور سواری کون جو جنت میں جائے گی؟ کہ سوار ہے بلم باور اور سواری ہے اس کا گدھا جس پہ وہ بیٹھ کے آیا. لوگوں نے کہا حضرت وضاحت کیجئے. تو کہا جب بلم باور نکلا جناب موسیٰ کے مقابلے میں. بھئی قرآن پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے. یہ جملے میں مسلسل کہتا ہوں ہیں, جیسے شعراء مسلسل کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں, ویسے ہی سمجھ لیجئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. قرآن پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے, دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے, خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے, منہ کا لقمہ کانوں میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے, جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا. قرآن صاحبان فہم کے لیے آیا ہے. معصوم کے مقابلے میں نکلا. اتنا بڑا عالم تھا, اتنی بڑی شخصیت, مگر معصوم کے مقابلے میں نکلا تو شخصیت تار تار ہو گئی. قرآن نے ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا کہ صرف شخصیت نہ دیکھنا, یہ بھی دیکھنا کہ معصوم کے مقابلے میں تو نہیں آ رہا ہے. توجہ ہمارے یہاں امام نے فرمایا سوار ہے بلم باور, وہ جائے گا جہنم, اور اس کی سواری وہ گدھا جس پہ بیٹھ کے آیا وہ جنت جائے گی. تو لوگوں نے کہا وہ سواری وہ گدھا جنت کیوں جائے گا؟ تو کہا اس لیے کہ جب بلم باور اس پہ بیٹھا اور اسے ہکانا شروع کیا کہ نکلے ہو جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرے, تو گدھا تھا, گدھا تھا بھائی جو تفسیر قرآن ہے, مگر معصوم کے مقابلے میں نکلنے پہ تیار نہیں ہوا. امام نے فرمایا بلم باور اسے مارتا رہا, وہ آگے نہیں بڑھا. بلم باور چیختا رہا, وہ آگے نہیں بڑھا. کہ وہ پٹتے پٹتے مر گیا مگر سامنے نہیں آیا, آگے نہیں بڑھا. گدھا تھا مگر معصوم سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا. مجھے کہنے دیجئے جو بات اس گدھے کی سمجھ میں آ گئی, کاش جمل کی اونٹنی کے سمجھ میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس ابھی تو گفتگو تمام ہو رہے ہیں نا. قرآن نے دونوں رخ پیش کیے کہ شخصیت کیسے بنتا ہے, بڑی سے بڑی شخصیت محترم سے محترم ملعون کیسے ہو جاتا ہے. یہ قرآن سمجھا رہا ہے. اور پھر جس دور میں قرآن نازل ہوا, بس آخری منزل 10-15 منٹ گفتگو تمام ہے, جس دور میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں شخصیات کے تعین کا معیار یہ تھا. شخصیت ان کو سمجھا جاتا تھا جن کے پاس بہت سے غلام ہوں وہ شخصیتیں ہیں, جس کے پاس سینکڑوں کنیزیں ہوں وہ شخصیتیں ہیں. بھائی جیسے آج کے دور میں جس کے پاس 4 کاریں ہوں بہت بڑا آدمی ہے, جس کے پاس 10 گھر ہیں وہ بہت رئیس آدمی ہے. بھائی آج کے دور میں اس زمانے میں جس کے پاس بہت سے غلام ہوتے تھے وہ بہت بڑی شخصیت, جس کے پاس بہت سی کنیزیں ہوتی تھیں وہ بہت بڑی شخصیت. اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا, سماج نے غلاموں کے مالکوں کو شخصیت کہا, سماج نے کنیزوں کے مالکوں کو شخصیت کہا, مگر سلام در اہل بیت پر. اہل بیت نے غلاموں اور کنیزوں کے مالکوں کو شخصیت نہیں کہا, خود غلاموں ہی کو شخصیت بنا دیا. در اہل بیت نے کنیزوں ہی کو شخصیت بنا دیا, در حیدر نے قمبر کو شخصیت بنا دیا, در زہرا نے فضہ کو شخصیت بنا دیا.
صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہ تمہاری نظر میں معیار یہ جس کے پاس بہت غلام ہو وہ شخصیت ہوتا ہے, جس کے پاس بہت سی کنیزوں ہوں وہ شخصیت. دیکھو ہم غلاموں کو شخصیت بنا رہے ہیں, ہم کنیزوں کو شخصیت. ایسی شخصیت ابھی شعراء پیش خوانی کر رہے تھے, مجھے خطیب الایمان مولانا طاہر اولی صاحب اللہ مقامہ کے 4 مصرے قبلہ یاد آ گئے کہ رتبہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے, اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. مرتبے طاہر بچے تھے 2 ہی انسان کے لیے, ایک فضہ لے گئی اور ایک قمبر. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی شخصیت ہونے کا راز ہے تمسک از در اہل بیت, تمسک از ولایت امیر المومنین. شخصیت جو بنتی ہے, آپ اپنی قوم کی بات کریں, شخصیت کا معیار ہی یہ ہے, شخصیت کا راز ہی یہ ہے کہ جس کو بھی شخصیت بننا ہے وہ دولت پر دھیان نہ دے, مال و منان پر دھیان نہ دے, اقتدار پر دھیان نہ دے, ولایت امیر المومنین پر دھیان دے, حق زہرا کے بیان پر دھیان دے, اس لیے کہ شخصیت بنتی ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے. رئیس منزل میں پڑھ رہا ہوں میں, ماشاءاللہ اتنے لکھنوی حضرات بیٹھے ہیں, 2-4 سندیلے کے بھی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مجھ سمیت صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ہمارے علی حسین بھائی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے پہانی کا, زیادہ تر خیر لکھنؤ کے لوگ بیٹھے ہیں. میں ابھی بچوں نوجوانوں سے کہوں کہ سنو, 100 سال پہلے جو رؤسا گزرے ان میں سے 10 رئیسوں کے نام جانتے ہو؟ نوجوان کہیں گے نہیں. 5 نوابوں کے نام جانتے ہو؟ کہا نہیں. 15 زمینداروں کے نام معلوم ہیں؟ نوجوان کہیں گے نہیں. میں پوچھوں میر انیس کو جانتے ہو؟ مرزا دبیر کو صلوات بھیجے محمد والے محمد. مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیما ہو کر. میر انیس شخص کا نام نہیں, شخصیت کا نام ہے. مرزا دبیر شخص کا نام نہیں, شخصیت کا نام ہے. مجھے بتائیے میر انیس سے مرزا دبیر تک یہ جو شخصیتیں ہیں یہ کس بنیاد پر شخصیتیں ہیں؟ دولت کی بنیاد پر, اقتدار کی بنیاد پر, تاج و تخت کی بنیاد پر, مال و منان کی بنیاد پر, دینار و درہم کی بنیاد پر, کہ نہیں صرف عشق حسین کی بنیاد پر, ترویج کربلا کی بنیاد پر, تبلیغ ولایت امیر المومنین کی بنیاد پر. آج کل تو یہی ہے کہ صاحب شخصیت بننے کے لیے 4 کاریں ہوں, 50 چمچے ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. حالانکہ یہ بیچارہ چمچہ بیکار میں بدنام ہے. میں نے بہت غور کیا ہے, لوگ چمچوں کو بدنام کرتے ہیں. چمچہ خود نہیں کھاتا ہے, چمچہ کھلاتا ہے. چمچے ہی کے ذریعے کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. چمچہ ہاتھ کو آلودہ ہونے سے بچاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. اب کبھی ہمارا کوئی چمچہ ہوگا تو ہم اس کے بارے میں باقاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, شخصیت ہونے کے لیے اہل بیت اطہار سے تمسک کی شرط. جن مرحوم, جس عالم باعمل, جس شمشیر تبرہ, جس مروج حق زہرا, جس مبلغ ولایت امیر المومنین, جس فخر خاندان غفرہ ماپ کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں, وہ بھی شخص نہیں تھے, شخصیت تھے. میں غلط کہہ گیا, شخصیت ہیں. علامہ علی شبر صاحب اللہ مقامہ شخص نہیں, شخصیت. مجھے بتائی کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر, دینار و درہم کی بنیاد پر, صرف اور صرف ترویج حق زہرا کی بنیاد پر.
وہ بے باکی کے ساتھ، وہ حق گوئی کے ساتھ. اور بلوچ پورے میں لوگ کہتے ہیں وہاں تبرہ کر کے دکھائیے، تو ان کے زمانے میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں شبر صاحب کو سن کے آئیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے سن کم تھا، لیکن وہ 4 بجے سے پہر کی مجلس جو وہ قصر حسینی بلوچ پورہ میں خطاب فرماتے تھے، حالانکہ شہر میں اور بھی بڑے مجمع کی مجالس ہوتی تھی، لیکن وہ وقت حالانکہ 4 بجے کا وقت کوئی بہت مناسب مجالس کے لیے وقت نہیں مانا جاتا، لیکن پورا امام باڑہ، پورا اعضاء خانہ چھلکتا تھا. اور ان کی وہ تقریریں، ان کی وہ حق بیانی، حق زہرا کی ترویج، حق زہرا کی تبلیغ، اس نے شخصیت بنایا. شخصیت بننے کے لیے آل محمد کے دامن سے متمسک ہونا ضروری ہوتا ہے. شخصیت وہ ہے کہ جو بے بصیرت کو بابصیرت بنا دیتی ہے، بلکہ ابو بصیر بنا دیتی ہے. بس اللہ ان کے درجات بلند ہوں گے، یقیناً جوار معصومین میں ہوں گے، اس لیے کہ حق اہل بیت کی ترویج، جناب زہرا کا حق، مولا علی کی خلافت بلا فسق، مولا علی کی ولایت کی ترویج، یہی سب کچھ ہے. پھر دنیا یہ کرو، پھر آخرہ انعام پاؤ. دنیا میں تو کچھ نہیں ملتا، کیا دیں گے دنیا والے؟ آخرت میں انعام ہی انعام ہے. یہاں تک ملتا ہے کہ خود حضرت حجت علیہ السلام خود مناظرین کی قبروں پر کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھتے ہیں اپنے حق کی تبلیغ کرنے والوں کا. اور آپ اصحاب معصومین علیہ السلام میں اب اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اگر جو اصحاب معصومین علیہ السلام کے نام نامی اس ماہ گرامی آتے ہیں، آپ ان سب کی سیرت پڑھیے تو وہ صرف اور صرف حق اہل بیت کی ترویج کی وجہ سے آل محمد کا حق نہ چھپنے پائے. بھائی جناب میثم تمار، 1 منٹ لوں گا آپ کا، مجلس تمام ہے. ہاتھ پیر کٹ گئے، اگر مولا کی محبت میں ایک انگلی بھی کٹ جائے تو یہ جنت کی ضمانت ہے. ہاتھ پاؤں کٹ چکے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ زبان بھی کاٹ لی جائے، فضائل بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ان کا مرتبہ سولی پر لٹکنے کے بعد ہی بہت بلند ہو گیا. جیسے مولا حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ تم چاہو تو چلے جاؤ، میں نے بیعت اٹھا لی، تمہارے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تم یہاں تک آ گئے، یہی تمہارے مراتب کے لیے بہت ہے، میں اجازت دیتا ہوں. تو جناب میثم تمار کے شرف کے لیے، بلندی کے لیے، رفعت کے لیے، عظمت کے لیے سولی کے اوپر لٹکا دیا جانا ہی کافی تھا، مگر وہ فضائل علی بیان کر رہے ہیں. کیوں کہ ابن زیاد زبان کاٹ لی. کیوں کاٹ لی؟ اس لیے کہ مولا علی کہہ کے گئے ہیں. اللہ اکبر، میرے مولا کی بات سچی ثابت ہو کے رہے، اسے کہتے ہیں شخصیت. بس عزیزان گرامی، دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، حالات ظاہر کیا ہیں، اس پہ نہ جائیے. ادھر کیا مرتبہ ہے، جناب سیدہ کی نظر میں کیا مرتبہ ہے. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جانشین مولانا محشر صاحب قبلہ کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلیں چلتا رہے. اس لیے کہ وہ دور جس وقت تحفہ اثنا عشری لکھی گئی تھی اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب شیعت ختم ہے، صواعق محرقہ لکھی گئی تھی اور اعلان ہوا تھا کہ اب شیعت کا خاتمہ، روز بہان کی ابطال باطل، شیعت کا خاتمہ. اس وقت خاندان غفر عوام میں غفر عوام صاحب نے قلم اٹھایا تھا اور بہترین جواب دیا تھا. اور اس کے بعد پھر صاحب ابقات میر حامد حسین ہندی، ان لوگوں کے جوابات کی آج بھی ایران و عراق میں دھوم ہے. پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ عالم کیا ہوتا ہے. بھئی ہیرے کو پرکھنے کے لیے جوہری ہونا ضروری ہے نا. تو علماء باعمل و آل محمد کے وفادار علماء کو وہی پہچانتے ہیں جو خود آل محمد کے وفادار ہوتے ہیں. پوری زندگی آل اللہ مقامہ نے ترویج اہل بیت. اور پھر آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، ان کے بہت سے بیانات 2-2 منٹ کے، 4-4 منٹ کے آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے یوٹیوب پر.
وہ جس انداز سے مناظرہ پڑھتے تھے، جس انداز سے حق زہرا بیان کرتے تھے، جس انداز سے آل محمد کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے تھے، اسی انداز سے زہرا کے لٹے ہوئے گھر کی مظلومی بیان کرتے تھے۔ وہی انداز ہوتا تھا، کیا زبان میں تاثیر تھی۔ جناب عباس کے شانوں کا قلم ہونا، امام حسین کا مرثیہ پڑھنا، جناب علی اکبر کا ایڑیاں رگڑنا، امام حسین کا کہنا یا بنیا الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا بخار۔ اور پھر ابھی 1 یا 2 برس پہلے بلکہ اسی سال ایک آواز اٹھی تھی اس روایت کے خلاف کہ جناب سیدہ سے اللہ نے نہیں کہا کہ قوم خلق ہوگی۔ اس روایت کو بھی انہوں نے بہت زور دے کے پڑھا ہے، کتابوں کے حوالے سے پڑھا ہے کہ جناب سیدہ نے جب تڑپ کے پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ اللہ خطیب الایمان پڑھتے تھے طاہر ولی صاحب ایک بات کہ جناب سیدہ نے جب پیغمبر نے بتایا تھا کہ یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا گلا کیوں چوم رہے ہیں، آج جس گلے پہ ہم نے ہونٹ رکھے ہیں کل ان کے گلے پہ کند خنجر چلایا جائے۔ تو جناب سیدہ نے پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا۔ آج لوگ مقصد حسین کی گہار لگاتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد صرف گریہ نہیں تھا، صرف مجلسیں نہیں تھی۔ ارے جناب سیدہ نے یہی پوچھا کہ میرے لال پر روئے گا کون۔ یہ خطابت تھی طاہر ولی صاحب کی علمی اعتبار سے۔ مولانا علی شبر صاحب علی اللہ مقامہ نے اس روایت کو اسناد کے ساتھ حوالوں کے ساتھ درج کیا۔ وہ موقع کہ جب ایک نبی کے 2 زانو، وہ ایک پہ بڑا نواسہ بیٹھا ہے، ایک پہ چھوٹا نواسہ بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے رخسار کا بوسہ لیا، امام حسین نے اپنا دہن بڑھایا، نبی نے رخسار کے بجائے گلے پہ ہونٹ رکھ دیے۔ دوبارہ یہی ہوا، تیسری مرتبہ یہی ہوا۔ ننھا سا حسین نانا کے زانو کے ممبر سے اترا، دوڑتا ہوا گھر میں آیا، اماں چکی پیس رہی تھی، گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ حسین آپ رو رہے ہیں؟ کہا اماں آج مسجد میں بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کہا میرے لال کیا بات ہوئی؟ کہا ہمیشہ نانا جو رویہ بھیا حسن کے ساتھ برتتے تھے وہی رویہ میرے لیے بھی ہوتا تھا، لیکن آج انداز بدل گیا ہے، ان کا رخسار چوم رہے ہیں، میرے گلے پہ ہونٹ رکھ رہے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے پہنچی، آواز دی بابا میرا حسین رو رہا ہے۔ کہا بی بی ہماری آنکھیں دیکھو ہم بھی تو رو رہے ہیں۔ یا علی سیدہ کے دائیں جانب بیٹھ جاؤ، حسن مجتبیٰ اماں کے بائیں جانب بیٹھ جاؤ، آ میرا حسین آ میری گود میں آ جا میرے لال۔ پھر آواز دیے جو پوچھ رہے ہیں ہم نے ان کا گلا کیوں چوما، تو اسی گلے پہ کون خنجر چلایا جائے گا۔ عزیزوں کوئی محرم کا زمانہ نہیں ہے، نہ یہ سفر کی تاریخ ہے، ایک بہت بڑے عالم کے دیسے کی مجلس ہے۔ ابھی میں نے چند جملے کہے، آپ اتنا بلک بلک کے رونے لگے۔ کیا مجھے پوچھنے کی اجازت ہے کہ جب آج ہم یہ واقعہ سنتے ہیں کہ نبی نے کہا اس کے گلے پر کند خنجر چلایا جائے گا، تو ہمارا یہ عالم ہوتا ہے جب سیدہ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ ان کے لال کے گلے پر کند خنجر چلایا جائے گا، 3 دن کا پیاسا گلا کاٹا جائے گا، تو بی بی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ ایسی مجلس آسمان کی آنکھوں نے دیکھی نہیں، ایسی مجلس زمین کے سینے پہ ہوئی نہیں۔ جب جناب سیدہ کو افاقہ ہوا تو ایک سوال کیا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ آواز دی نہ ہم ہوں گے، نہ یہ علی ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، نہ حسن ہوں گے۔ تڑپ کے بی بی نے پوچھا میرے لال پر رو ہے گا۔ اللہ ہائے رے مظلومی حسین، افسوس 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 ان لوگوں پر جو مولا حسین کی مظلومی اور گریے پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ارے یہ مظلومی حسین وہ ہے کہ بی بی سیدہ چاری کون روئے گا میرے لال۔ بس سنیں یہی مہینہ تھا جس میں آپ نے بی بی کی شہادت کا غم منایا۔ لکھا ہے بی بی جب روز محشر آئیں گی اور آواز آئے گی اہل محشر سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ جی چاہتا ہے میں کہوں کہ آپ بھی ہوں گے روز محشر، ہم بھی ہوں گے۔ اللہ سے ضرور کہیں گے کہ پالنے والے آج نبی کی بیٹی میدان محشر میں آ رہی ہے، تو پردے کا اتنا اہتمام۔ کل جب اس کی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی تو سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ پر روایت کہ جناب سیدہ پہنچیں گی، اور پہنچنے کے بعد
عدالت الہی میں تشریف لے جائیں گے اور بارگاہ خدا میں پہنچنے کے بعد تخت الہی کا پایہ پکڑیں گے اور سب سے پہلا مقدمہ جناب محسن کا قائم ہوگا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلا مقدمہ۔ پھر بی بی سیدہ کہیں گی پالنے والے میری ایک خواہش ہے۔ آواز آئے گی، فرمائیے کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ سب نے سنا تو ہے کہ میرا حسین بہت مظلوم تھا، آج میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری مخلوق دیکھ لے کہ میرا حسین کتنا مظلوم تھا۔ آواز آئے گی، سیدہ آپ کی خواہش پوری کی جاتی ہے بمجل تمام۔ آواز دی جائے گی، کہاں ہے زمین کربلا؟ لکھا ہے زمین کربلا بلند ہونا شروع ہوگی، کہیں پہ عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہوں گے، کہیں پہ علی اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں پہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، کہیں پہ ننھا سا علی اصغر کا جنازہ ہوگا۔ بھائی جو روایت کا جملہ ہے وہ سن لیجئے، مجلس تمام ہے۔ اور ان لاشوں کے بیچ میں ایک شہید ہوگا جس کا سر اس کے اپنے ہاتھوں پہ ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے پالنے والے یہ کون ہے جو اپنا کٹا ہوا سر لیے؟ بی بی فاطمہ آواز ہے کہ یہی میرا حسین مظلوم ہے، جسے میں نے چکیا پیس پیس کے پالا، اسے کربلا اللہ۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مروج حق اہل بیت، مبلغ ولایت جناب امیر، شمشیر تبرہ، عالم باعمل، خطیب بے مثال، فخر خاندان غفرہ مآب، مولانا علی شبر صاحب علی اللہ مقامہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد۔ حسین وعلیکم السلام، اور ٹھیک ہو؟ یا حسین یا یہ ابھی وہ نکال لیں گے ان کو۔ اور خیریت ہے؟ اور ٹھیک ہو؟ اور خیریت ہے؟ اور خیریت صاحب؟ بے
ستم اصغر گئے رے اصغر گئے تو آئے نا پھر گھر میں لوٹ کے اصغر رے ماں اپنے دل کو جھولے سے بہلا کے رہ گئی ماں سیراب ہوگی رے سیراب ہو کے داشت سے بے شیر آئے گا سیراب مادل رے مادل نے کیسے حال میں دیکھا حسین کو یہ کیوں رہ گئی اٹھنے دیا نا موت اٹھنے دیا ارے اٹھنے دیا نا موت نے کچھ تو کو خواب سے آواز شاہ ارے آواز شاہ کان میں آ کے رہ گئی ماں سن کر سکینہ ارے سن کر سکینہ عصر کو آواز زول جانا خیمے کی ارے خیمے کے دار پائی تو گھبرا کے رہ گئی ماہر ارے ماہر پایا میں آشرتا مولا حسین کا ساری زمین ارے ساری زمین داشت کی چکرا کے رہ گئی مائے ہوائے تیر ستم ڈا کے رہ گئی یا حسین 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 السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم مولا ابو فضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء
وقرا السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم علی المطمون بحضرت السلام علیکم شیعۃ الزوار فی الجزا السلام علیکم سلطانیہ ابوالحسن علی ابن موسی الرضا ہوئی جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب الاسر والزمان الامان 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 السلام علیکم شہید القرآن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مفرجک وظہور سارے کو وانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد